رات کا وقت تھا، آدھا چاند آسمان پر چمک رہا تھا، ہوا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی اور سنسان راستے پر ایک تنہا قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ مرو آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہا تھا، اچانک جھاڑیوں میں کچھ ہلا اور دور ایک سرخ روشنی نظر آئی۔ یہ روشنی کسی عام چراغ کی نہیں تھی، یہ تھی اس منحوس تنور کی، جو برسوں سے اس گاؤں کے لوگوں کے دلوں میں خوف کی ایک پرانی لہر جگا دیتا تھا، اور آج کوئی وہاں جا رہا تھا۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے، اگر آپ کو ایسی ہی سنسنی خیز اور ڈراؤنی کہانیاں سننا پسند ہیں، تو اس ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی کہانی سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اب آئیے، چلتے ہیں اس خوفناک تنور کی طرف، جہاں سے واپسی شاید ممکن نہ ہو۔ سندھ کے علاقے لارکانہ کے ایک کونے میں ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام سعید بوٹ تھا۔ یہ گاؤں اپنی خاموش فضا، کچی گلیوں، کھیتوں کی سرسبزی اور نہر کے ٹھنڈے پانی کے لیے مشہور تھا۔ گاؤں کے لوگ سادہ دل اور محنتی تھے۔ صبح سورج نکلتے ہی کھیتوں میں ہل چلنے لگتے، مویشیوں کی گھنٹیوں کی آواز گونجتی اور بچے گلیوں میں کھیلنے لگتے۔ مگر گاؤں کا ایک کونا ایسا تھا جہاں جانے سے لوگ کتراتے تھے۔ وہاں ایک پرانا، سنسان راستہ تھا جسے سب سنسنان راستہ کہتے تھے۔ یہ راستہ دن میں بھی عجیب سا لگتا اور رات کو تو بالکل ہی بھیانک ہو جاتا۔ راستہ پرانی جھاڑیوں اور جنگلی گھاس سے گھرا ہوا تھا۔ بیری اور نیم کے پرانے درخت جن کی شاخیں ایک دوسرے میں الجھی ہوئی تھیں، اوپر سے یوں جھک کر آتی تھیں جیسے کسی کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہوں۔ ہوا جب چلتی تو یہ شاخیں آپس میں ٹکراتی اور ایک کلخت سی آواز پیدا ہوتی۔ اس راستے کے بیچ میں ایک پرانا تنور بنا ہوا تھا۔ یہ تنور مٹی اور پتھروں کا تھا لیکن وقت کے ساتھ اس کا رنگ سیاہی مائل ہو گیا تھا۔ اس کے دہانے کے گرد جلی ہوئی راکھ جمی تھی۔ گاؤں کے بوڑھے کہتے تھے کہ یہ تنور کسی عام انسان کا نہیں بلکہ ایک جن کا ہے۔ بچپن سے گاؤں کے بچے اپنے بڑوں سے یہ قصے سنتے آئے تھے کہ اس تنور کے قریب جانے والا کبھی واپس نہیں آتا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ اس میں روٹیاں نہیں بلکہ انسان پکتے ہیں۔ کوئی کہتا تھا کہ تنور کے اندر سے کبھی کبھی چیخنے کی آوازیں آتی ہیں، اور کبھی کوئی سایہ اس کے اوپر سے گزرتا دکھائی دیتا ہے۔ ایک بزرگ نے ایک بار مرو کو بتایا تھا کہ بیٹا، یہ تنور پرانے زمانے میں ایک نامبائی کا تھا۔ وہ نامبائی بڑا لالچی تھا۔ ایک رات وہ ایک اجنبی سے ملا جس نے کہا کہ اگر وہ اس کے لیے ایک خاص روٹی پکائے تو اسے بے انتہا دولت ملے گی۔ نامبائی نے لالچ میں آ کر وہ روٹی پکائی، مگر اس کے بعد وہ خود تنور میں جل کر راکھ ہو گیا۔ تب سے یہ تنور جنات کے قبضے میں ہے۔ گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا جس کا نام مرو تھا۔ مرو کی عمر 18 برس تھی، لمبا قد، دبلا پتلا جسم اور آنکھوں میں تجسس کی چمک۔ وہ گاؤں کے دوسرے لڑکوں سے مختلف تھا۔ جہاں باقی لڑکے شام ڈھلتے ہی گھروں کو لوٹ آتے، مرو کو اکیلے سنسان راستوں پر چلنے کا شوق تھا۔ ایک شام مرو کی ماں نے اسے آواز دی، بیٹا کل تمہارے ابا کے ساتھ شہر جانا ہے، کھیتوں کے لیے بیج لینے۔ مرو نے ہنستے ہوئے کہا، ٹھیک ہے امی، میں سنسان راستے سے جاؤں گا، جلدی پہنچ جائیں گے۔ ماں کا چہرہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ ایسی بات دوبارہ مت کہنا، تم جانتے ہو اس راستے پر کیا ہے؟ وہاں وہ منحوس تنور ہے۔ مرو نے شوخی سے کہا، امی، تنور سے کیا ڈرنا؟ وہ تو روٹی پکانے کی چیز ہے۔ ماں نے سخت لہجے میں کہا، یہ عام تنور نہیں، تمہارے ماموں نے اپنی آنکھوں سے وہاں کا خوفناک منظر دیکھا تھا۔ مرو کی تجسس بھری فطرت کو ماں کی باتوں نے اور بھڑکا دیا۔ اس رات آدھا چاند آسمان پر چمک رہا تھا، بادل ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے اور ہوا میں ایک عجیب سی ٹھنڈک تھی۔ مرو نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور باہر نکل آیا۔ ہاتھ میں ایک لٹھ تھی اور دل میں ہلکی سی گھبراہٹ۔ راستے پر چلتے ہوئے اسے یوں لگتا جیسے اندھیروں میں کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ کبھی دائیں طرف جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہوتی،
کبھی بائیں طرف کسی پرندے کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دیتی۔ جب مرو تنور کے قریب پہنچا تو اچانک ہوا تھم گئی۔ ایک لمحے کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی۔ تنور کے اندر سے سرخ روشنی جھلک رہی تھی جیسے اندر آگ جل رہی ہو۔ لیکن یہ روشنی عام آگ کی نہیں تھی، اس میں ایک سرخی مائل خوف تھا۔ مرو آہستہ آہستہ جھک کر دہانے میں جھانکنے لگا۔ اچانک اسے ایک ہلکی سی سرگوشی سنائی دی، جیسے کوئی اندر سے کہہ رہا ہو، آ گیا تھا، میں تیرا انتظار کر رہا تھا۔ مرو چونک کر پیچھے ہٹا مگر اس کے پاؤں زمین میں جیسے جلم گئے تھے۔ پھر روشنی ذرا اور تیز ہوئی اور ایک دھندلا سا چہرہ نظر آیا۔ وہ چہرہ انسانی لگتا تھا مگر آنکھیں پوری سیاہ، ہونٹ نیلے اور سانس کے ساتھ دھواں نکل رہا تھا۔ مرو نے پوری طاقت سے اپنے قدم کھینچے اور دوڑ پڑا۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا اور کانوں میں وہ سرگوشی گونج رہی تھی۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو گھر کے باہر اس کا ماموں بیٹھا ہوا تھا۔ ماموں نے مرو کو دیکھا تو چونک گیا، کہاں گیا تھا تا؟ چہرہ زرد کیوں ہے؟ مرو نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، میں تنور کے پاس گیا تھا۔ ماموں نے گہری سانس لی اور آہستہ سے کہا، بیٹا، وہ تنور صرف مٹی اور پتھر کا نہیں، وہ ایک جن کا مسکن ہے۔ جو چیز وہاں پکتی ہے، وہ کھانے کے لیے نہیں ہوتی۔ مرو نے ہمت کر کے پوچھا، پھر وہاں کیا پکتا ہے ماموں؟ ماموں کی آنکھوں میں ایک خوف اتر آیا۔ اگر جاننا ہے تو اگلے چاند کی رات انتظار کر، وہ خود تجھے بتلا لے گا۔